سامعین محترم، حاضرین مجلس، نبی اسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت اور تیمارداری کرنا، واتباع الجنائز، اور جنازے کے پیچھے جانا، اس کی ادائیگی کرنا، وإجابة الدعوة، اور دعوت کو قبول کرنا، وتشمیت العاطس، اور چھینک کا جواب دینا۔ یہ 5 حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک بندے کا حق دوسرے کے ذمے فرض ہوتا ہے کہ اس کو ادا کرے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ نے انسان کے سفر برزخ کے بارے میں سنا، اور انسان کی موت سے لے کر برزخی زندگی کے معاملات میں اس کی روح کے ساتھ کیا کیا کام کیے جاتے ہیں، اس کو ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی حدیث کی روشنی میں جو ہر انسان کی آخری رسومات ہوتی ہیں، اس کے جسم کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اس کو کس طرح سپرد خاک کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے حقوق ہمارے ذمے عائد ہوتے ہیں کہ ہم واتباع الجنائز کے تحت اس انسان کی آخری رسومات میں شرکت کریں اور اس کے حقوق کو ادا کریں۔ یہ تقریباً 12 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ 12 نکات ہر انسان کی آخری رسومات سے متعلقہ ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے، اور پہلا نکتہ کہ جس کو نبی اسلام نے ہمیں تعلیم دیا، کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ سم ٹائم بہت سے برے حالات آ جاتے ہیں اور انسان اپنے لیے اور اپنوں کے لیے بد دعائیں کر بیٹھتا ہے موت کی۔ آپ نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر زیادہ ہی وہ تنگ آ چکا ہے اور موت کی تمنا زیادہ ہی ضروری اس کو ہو چکی ہے، تو صرف یہ کلمات کہا کرے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے اس وقت اپنے پاس بلا لینا جس وقت موت اور وفات پانا میرے لیے بہتر اور خیر کا باعث ہو۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک اور دعا سکھائی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، یا اللہ ہمارے تمام معاملات میں عاقبت کو اور انجام کو بہتر کر دے، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے
نبی علیہ السلام نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا. آپ نے فرمایا کہ جو نیکوکار ہے فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وہ اور نیکیاں کرے. وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ، اور جو آدمی برا ہے اسے چاہیے کہ توبہ کر لے. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنی موت کی دعائیں اللہ سے نہ کرے، کیونکہ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُ إِلَّا خَيْرًا، کسی مومن بندے کی عمر جتنی لمبی ہوگی اس سے خیر اتنی زیادہ پھوٹتی ہے. اس لیے یہ پہلا نقطہ کہ موت کی تمنا انسان نہ کرے. دوسرا نقطہ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی انسان کو اپنی سانسوں پہ بھروسہ نہیں ہے. کسی انسان کو اپنی وقت اجل کا علم نہیں ہے. اور انسان نے چونکہ دنیا میں رہنا ہے، بہت سارے کام بکھیرے ہوتے ہیں. کسی جگہ پہ بزنس کی ڈیلنگ چل رہی ہے، کسی کے ساتھ لین کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ دین کا معاملہ ہے، کوئی اور بڑے ضروری امور جو ہے بکھرے ہیں انسان کے، تو لیکن اس کو اپنی سانسوں پہ بھروسہ نہیں. تو چاہیے یہ ہے، اور ہمیں جو حکم دیا گیا کہ انسان اپنے ضروری امور کو لکھ کے رکھے، اپنے ضروری امور اس کے پاس لکھے ہوئے ہوں. جائیداد کی ونڈی اور یہ سارے امور جو ہیں، یہ بزنس کے معاملات یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان جب اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتا، اور پھر جب تدفین کے وقت وہ رسا اعلان کرتے ہیں کسی نے کوئی چیز لینی ہے تو ہم سے آ کے لے لے. اور کئی تو واقعی لینے والے ہوتے ہیں اور کئی وہاں پہ پھر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جی میں نے ان سے اتنے پیسے لینے تھے، حالانکہ لینے نہیں ہوتے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کو حکم دیا گیا کہ پہلے سے وہ لکھ کے رکھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا ما حق امرئ مسلم شیء یوصی فیہ، اگر آپ کسی معاملے میں وصیت کرنا چاہتے ہیں، یبیت لیلتین الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ، تمہاری زندگی میں 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے اور تمہیں اپنی وصیت جو ہے فوراً اپنے پاس لکھ کے رکھنی چاہیے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے وَلَا تَزَالُ وَصِيَّةُ الْمُؤْمِنِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ، مومن بندے کی وصیت نہ اس کے تکیے کے نیچے لکھ کے رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس نے کس کا کتنا دینا ہے، کس کا کتنا لینا ہے. کیونکہ آج اگر سانس نکل جائے تو وارثین کو مدد مل جائے گی نا، وارثین کو سمجھ آ جائے گی ہم نے اس کے کاروبار کو، اس کے تمام امور کو اب کیسے لے کے جانا ہے. تو یہ وصیت کا ہمیں حکم دیا گیا. اگر مال کی وصیت کرنی ہے کہ میرے مال میں سے فلاں کو اتنا دے دینا، تو وہ وارث کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ وارث کے حقوق النبی اسلام نے اور اللہ نے بیان کر دی ہیں. فلا وصیت لوارث، اور 1/3 یعنی مال کا تیسرا حصہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر سکتا ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ وصیت میں 2 گواہ بنا لے تو زیادہ بیسٹ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ اثنان ذوا عدل منکم، 2 عادل گواہ تم وہاں پہ جو ہے بنا لو. تو یہ 2 نقطے ہو گئے. پہلا نقطہ موت کی تمنا نہ کرے. دوسرا نقطہ کہ انسان اپنے ضروری امور کو ایک پیج کے اوپر لکھ کے رکھے، جو زیادہ امور چاہتا ہے. اگر اس کے ذمے کوئی جائیداد ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو ضائع نہ ہو جائے، تو کسی اپنے معتبر وارث کے ذمے لگا کے جائے. تیسری بات یہ ہے، اور جو آخری رسومات میں ہمیں درس دیا گیا، آپ ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہیں جو کہ اللہ کے پاس جانے والا ہے اور آخری سانسوں میں ہے. تو نبی اسلام نے ہمیں حکم دیا، صحیح مسلم کی حدیث، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو، اپنے جو لوگ تمہارے فوت ہونے والے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اور ان کو یہ نہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں فوراً جو ہے وہ ان کو زبردستی نہیں، کہیں وہ اپنی موت کی سختیوں میں آ کے کہیں وہ نہ کر دے، اور اس کا نہ کرنا اس کو بہت دور پہنچا دے گا.
اس لیے وہاں اس کے پاس بیٹھ کے پڑھتے رہو، ورد کرتے رہو، کیونکہ نبی اسلام کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی آخری گفتگو دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہوئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ دنیا سے جا رہے ہو تو آخری گفتگو، آخری کلام، آخری بات منہ سے کیا نکلے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، وہ روایات ضعیف ہے اور قابل عمل نہیں ہے، لہذا کلمہ کی تلقین جو ہے بار بار اس کو کرنی چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور فوت ہوتا ہے اس کی پیشانی پہ پسینہ ہوتا ہے۔ بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے گیا تو وہ آخری سانسوں میں تھا، تو میں نے اس کے جو ہے وہ چہرے پہ پسینہ دیکھا اور میں نے وہاں پہ کہا اللہ اکبر، یہ تو مومن کی نشانی ہے جو نبی اسلام نے بیان فرمائی۔ تو یہی تو 3 علامات ہیں نیک بندے کی۔ پہلی علامت یہ ہے کہ مرنے کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، دوسری علامت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے، تیسری علامت یہ ہے کہ وہ کوئی نیک کام کرتا ہوا دنیا سے جاتا ہے۔ کتنے ہی آپ نے خوش نصیب دیکھے ہوں گے کہ قرآن پڑھ رہا تھا تو اللہ کے پاس چلا گیا، سجدے میں تھا تو اللہ کے پاس چلا گیا، ابھی فجر کی نماز پڑھ کے نکلا ہی تھا کہ راستے میں گر گیا۔ یہ کتنے ہی خوش نصیب انسان ہوتے ہیں کہ نیک عمل پہ ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور نبی اسلام کی حدیث یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حالت میں کسی بندے کی موت ہوتی ہے اسی حالت میں قیامت کو قبر سے اٹھے گا۔ اور اگر کوئی انسان قرآن پڑھتا دنیا سے چلا گیا تو قبر سے قرآن پڑھتے اٹھے گا، اگر کوئی سجدے میں دنیا سے چلا گیا تو قبر سے سجدے کی حالت میں اٹھے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ یہ سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ تیسرا نقطہ ہوا کہ قریب المرگ بندے کے پاس اس کو کلمے کی تلقین کی جائے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ روح جب نکل گئی ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ بھی آخری سانسوں میں تھے، تو جب آپ تشریف لائے تو وہ دنیا سے جا چکے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وقد شق بصرہ، ان کی آنکھیں کھلی تھیں، تو آپ نے کیا کیا؟ فاغمضہ، ان کی آنکھیں بند کی، اور آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض اتبعه البصر، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں اور تعاقب کرتی ہیں اور اس روح کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کھلی رہتی ہیں، تم اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا کرو۔ اور لوگ رونا شروع ہو گئے، گھر والے چلانا شروع ہو گئے، تو نبی اسلام نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اپنے لیے اپنے منہ سے خیر کی بات نکالو، کیونکہ فإن الملائکۃ تؤمن علی ما تقولون، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ اور آج بھی بڑے پروفیشنل لوگ آتے ہیں ماتم کرنے کے لیے، نوحہ کرنے کے لیے میت کے اوپر، رو رہے ہوتے ہیں اور بیویاں ایسی ایسی آوازیں منہ سے نکال رہی ہوتی ہیں کہ میں لٹی گئی، میں برباد ہو گئی، میرا ککھ نہیں رہا۔ اگر فرشتے نے آمین کہہ دیا تو واقعی لٹی گئی، اس رشتوں کی آمین جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، خیر کی بات اپنے منہ سے نکالو۔ اور آپ علیہ السلام نے وہاں پہ دعا کی، آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ابی سلمہ، یا اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات کو بلند کر دے، واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، یا اللہ یہ تو دنیا سے چلا گیا، اب اس کے اہل و عیال میں، اس کے لواحقین میں تو اس کا جانشین بن جا، واغفر لنا وله یا رب العالمین، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور اس کو بھی معاف کر دے، ووسع له فی قبرہ، اس کی قبر کو وسیع کر دے، ونور له فیہ، اس کی قبر کو روشن کر دے، ان جیسے کلمات۔ اور ہم نے دیکھا ہے کئی میتوں کے اوپر کوئی بڑھیا خاتون ایسی ہوتی ہیں کہ رو تو رہی ہوتی ہیں لیکن زبان سے اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، یہ کلمات ان کے جاری ہوتے ہیں، اور یہ کس قدر خوبصورت عادت ہے۔ اس کے بعد نبی اسلام کی تعلیم یہ ہے اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی، جب نبی اسلام فوت ہوئے
آپ کو سیدھا لٹایا گیا، آپ کے اعضاء کو، بازوں کو درست کیا گیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان فوت ہو جائے اس کے جبڑوں کو باندھ دینا چاہیے، کیونکہ منہ کھل جاتا ہے سم ٹائم، اس لیے اس کے جبڑوں کو باندھ دینا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چادر ڈال دی گئی، اسی لیے یہی تعلیم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور تعلیم بڑی خوبصورت جو اسی کے ضمن میں ہے، آپ باہر سے آئیں، آپ کو پتہ چلا کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، آپ جا کے اس کے پاس جائیں، ایک خوبصورت عمل یہ ہے اس کے ماتھے کا بوسہ دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اطلاع ہوئی نبی اسلام دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق تشریف لائے حجرہ عائشہ میں اور نبی علیہ السلام کے آ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور دعا کی۔ یہ خوبصورت تعلیم ہے جس کو ہمیں اپنی رسم و رواج میں شامل کرنا چاہیے، جو کہ مروجہ رسم و رواج ہم نے اپنا لیے درست نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ میت کے اوپر نوحہ خوانی کرنا اور ماتم کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی اسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، المیت یعذب فی قبرہ، المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ۔ جو انسان میت کے اوپر جو لوگ نوحہ خوانی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سعد بن عبادہ کی تیمارداری کرنے کے لیے آئے، آپ کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، تینوں صحابہ آپ کے ساتھ تیمارداری کرنے کے لیے آئے سعد بن عبادہ کی۔ تو نبی اسلام ان کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے، ان کی بیماری کو دیکھ کے۔ تو صحابہ کہنے لگے، چند لوگوں نے سوال کیا، رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، یہ تو جائز نہیں ہے آپ کے بقول۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا يعذب بدمع العین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسوؤں پر عذاب نہیں دیتے، ولا بحزن القلب، اور اللہ تعالیٰ اپنے دل کے غم ہونے کو بھی، دل کے غمگین ہونے پہ بھی عذاب نہیں دیتے، ولکن يعذب بہذا، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے جب انسان زبان سے برے کلمات نکالتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا تھا تو آپ کی کلمات کیا تھے؟ آپ نے فرمایا، ان العین تدمع، بے شک آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہا رہی ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور ابراہیم ہمیں تمہاری جدائی کا غم بہت ہے۔ نبی اسلام ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ قبر کے اوپر رو رہی تھی اور ماتم کر رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا، اتق اللہ وَاصْبِرِي، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہتی اِنَّكَ عَلَيْكَ، جاؤ اپنا کام کرو، تم پر جب بنے گی نا پھر تو پتہ چلے گا۔ اس نے پہچانا نہیں کہ یہ رسول اللہ ہے۔ جب نبی اسلام چلے گئے، پیچھے سے حضرت انس نے کہا، تم نے کیا کیا؟ تمہیں پتہ ہے کس ہستی کو تم نے کس انداز سے بات کی ہے؟ وہ اس کو اپنا غم بھول گیا، فوراً اٹھی رسول اللہ کے دروازے پہ اور جا کے معافی طلب کی اور کہا، یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے وہاں پہ جملہ بولا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر ہوتا ہے جب صدمہ کا وقوع ہو، اس وقت صبر ہوتا ہے۔ رو پیٹ کے تو سارے صبر کر لیتے ہیں، جب صدمے کا وقوع ہو، اصل ٹائم اس وقت جو صبر کرتے ہیں وہ صبر ہوتا ہے۔ اس لیے یہی کہنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لوگ اس بات کا ورد کرتے ہیں مصیبت کے وقت، ان کو بشارت دی گئی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکات اترتی ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے، آخری رسومات کے نکات کے اندر جو پانچواں نقطہ ہے، تعزیت کے آداب اور احکام۔ تعزیت میں دو چیزیں شامل ہیں جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، دو چیزیں۔ پہلی چیز میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور دوسری چیز لواحقین کو دلاسا دینا، ان کو تسلی دینا۔ کسی کا باپ فوت ہو گیا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اب اس کو دلاسا دیتے ہیں، پاس بٹھاتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی ہے، اس کو گلے سے لگاتے ہیں، اس کی کمر پہ تھپکی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے تعزیت۔ تعزیت میں دو چیزیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے، اور اس کا اس قدر اجر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، نبی اسلام نے فرمایا،
ما من مؤمن يعزي اخاه بمصیبہ، جو شخص اپنے بھائی کو مصیبت میں دلاسا دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، اس کی تعزیت کرتا ہے، الا کساہ اللہ سبحانہ وتعالی حلل الکرامہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو عزت و شرف کا لباس پہنائیں گے۔ اس قدر خوبصورت جو ہے وہ تعلیمات ہیں، اور تعزیت کی دعائیں دو سکھائی گئی ہمیں۔ نبی اسلام نے فرمایا اس کو کہا کرو ان للہ ما اخذ، میرے بھائی یہ جو اللہ لے گئے نا یہ اللہ ہی کا تھا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اس نے پورا کر کے جانا ہی ہے۔ فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، تم صبر کرو، اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ اور ایک اور دعا نبی اسلام نے سکھائی تعزیت کی، اعظم اللہ اجرکم، اے لواحقین، اے گھر والو، اللہ تمہارے اجر کو بڑھائے، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكُمْ، اور تمہارے معاملات کو بہتر کر دے، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكُمْ، اور اللہ تمہاری میت کو بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان الفاظ کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے۔ چھٹی چیز یہ ہے، اور آخری رسومات میں چھٹا اصول، میت کو غسل دینا۔ اس کے لیے بھی پروفیشنل لوگ ہیں، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر باپ فوت ہوا تو جوان بیٹا اپنے باپ کو غسل دے، اگر بیٹا فوت ہوا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو غسل دے، بھائی کو غسل دے۔ اس سے جو ہے وہ ایک آخرت کی طرف مزید جو انسان کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آج تو پروفیشنل لوگ جو ہے وہ رکھ لیے گئے نا، جو کہ کوئی گناہ نہیں، میں کہہ رہا کوئی حرج نہیں ہے، انہیں چاہیے، لیکن جو سب سے زیادہ ایک جو سعادت کی بات ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو غسل دے رہا ہو، باپ اپنے بیٹے کو غسل دے رہا ہو، کیونکہ جو باہر کا بندہ ہے وہ عیوب لوگوں کو جا کے بتا سکتا ہے، لیکن جو اپنے گھر کا اپنا ہے وہ تو عیوب نہیں بتائے گا لوگوں کو جا کے، جس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، اغسلوہ بماء وسدر، جب تم غسل دو اور تو پانی اور بیری کے پتوں کو ملا کے تم غسل دیا کرو۔ اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے تھے، آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے کہا اغسلنہا ثلاثا او خمسا او اکثر من ذالک، اس کو 3 مرتبہ غسل دو یا 5 مرتبہ غسل دو، یا اس سے زیادہ بھی اگر تم سمجھتی ہو تو 1 3 5 7 جو طاق عدد میں غسل دینا چاہیے۔ اور میں بماء وسدر، بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ، اور میں وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اگر تم نے 3 دفعہ غسل دینا ہے، 5 دفعہ 7 دفعہ جتنی دفعہ بھی، لیکن آخری دفعہ کافور ملا کے تم نے غسل دینا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ابدؤوا بمیامنہا، دائیں جانب سے غسل شروع کرو، ومواضع الوضوء، اور وضو کے اعضاء سے اسی طرح غسل دیا جائے گا جس طرح کہ ایک زندہ آدمی غسل جنابت کرتا ہے، انہی اصولوں کے ساتھ، جیسے پہلے وضو کرتا ہے پھر غسل کرتا ہے، بالکل انہی قواعد کے ساتھ میت کو غسل دیا جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے ایک جو ہے وہ چیز رائج کر دی کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے غیر محرم ہو جاتا ہے، وہ جو ہے وہ بیوی جو ہے اپنے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی اور وہ اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ غلط بات ہے جو معاشرے میں رائج کی گئی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اسلام ایک دن بقیع سے واپس گھر آئے اور میرے سر میں شدید درد تھی اور میں پکار رہی تھی وا راسا، ہائے میرا سر، یعنی اتنی شدید درد تھی۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آپ نے دیکھا اور آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے سر میں درد ہے۔ تو نبی اسلام نے تو میرے سر میں تجھ سے بھی زیادہ شدید درد ہے۔ تو وہاں پہ نبی اسلام نے جملہ بولا تھا لو متی قبلی، عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی، فقمت علیکی، میں تیرا نماز جنازہ پڑھاؤں گا، فغسلتکی، میں تجھے غسل خود دوں گا، وکفنتکی، تجھے کفن خود پہناؤں گا، وصلیت علیکی ودفنتکی، تجھے دفن بھی خود کروں گا۔ یہ نبی اسلام کے الفاظ تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا تھا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئی تھی تو ان کے خامن حضرت علی نے ان کو غسل دیا تھا۔
یہ ساری ایک غلط باتیں رائج کر دی گئی کہ بیوی کو غسل نہیں دیا جا سکتا یا بیوی اپنے خامد کو غسل نہیں دے سکتی، اب وہ غیر محرم ہو گیا ہے، یہ ساری بلا دلیل باتیں۔ اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ میت کی عیوب کو چھپانا، ایک روایت جس کے متعدد طرق ہیں اور نبی اسلام کی حدیث ہے وَمَا مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا، جس نے میت کو غسل دیا فَقَتَمَ عَلَيْهِ، اور اس کی عیوب کو چھپایا، غُفِرَ لَهُ 40 مرہ، اللہ اس کو 40 مرتبہ معاف کرتے ہیں۔ کس قدر خوبصورت بات کہ جو اس کے عیوب کو چھپائے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات بھی ایڈ کرتا چلو کہ میت کو غسل دینے کے بعد کہا جاتا ہے کہ میت کو غسل دینے والا خود بھی غسل کرے، فرض ہے، واجب ہے، فرض واجب نہیں ہے، اگر کرنا چاہتا ہے سمجھتا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اپنے جو وضو کر لے، اپنے اعضاء کو اچھے طریقے سے دھو لے، ہاتھ پاؤں کو، تو مناسب ہے اس کے لیے، فرض اور واجب نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ غسل کرے۔ اس سے اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 7ویں بات، کفن دینا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 اثواب، 3 چادروں میں رسول اللہ کو غسل دیا گیا، بیض، سفید چادریں، لیس فیہا قمیص ولا عمامہ، اس کے اندر نہ قمیص تھی نہ اس کے اندر عمامہ، پگڑی تھی۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے جن کو سمجھا جاتا ہے پیر طریقت ہے اور رہبر شریعت ہے، ان کو پگڑیوں میں جو ہے کفن دیا جا رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ سے بڑھ کے عالم دین دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ اسلام کو غسل دیا گیا تھا، صرف 3 چادروں میں دیا گیا تھا۔ وہ 3 چادریں ہوتی ہیں، آپ ان کو ایک آج کل ایک نئی بھی چیز آ گئی نا کہ وہ جو تیسری چادر اوپر ہوتی ہے اس کی وہ قمیض ہی بنا دیتے ہیں درمیان سے کاٹ کے گلا، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ یہ 3 چادریں ہوتی ہیں اور 3 ہی بند ہوتے ہیں، ان کے اندر جب اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، البسوا من ثيابكم البياض، لوگوں سفید کپڑے زیادہ پہنا کرو کیونکہ فإنها من خیر ثيابكم، کیونکہ یہ ایک بہتر لباس ہے، وقفنوا فيها موتاكم، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ یہ 7ویں بات ہو گئی۔ اور کفن دینے کے لیے بھی بعض لوگوں پھر کفن کا بھی نہیں پتہ ہوتا، بلایا جا رہا ہوتا ہے فلاں رشتہ دار کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ ارے تم دنیا میں تو بڑے ڈپلومے کرتے ہو، ایک چیز تمہیں نہیں آتی تھی، یوٹیوب پہ جاؤ گے، ٹیوٹوریل دیکھو گے، اس کی ویڈیوز دیکھو گے، ہاؤ ٹو فلاں کر رہے ہوتے ہو۔ کبھی یوٹیوب پہ یہ بھی سرچ کر لیا کرو کہ کفن دینے کا طریقہ کیا ہے، کبھی غسل دینے کا طریقہ کیا ہے۔ علماء نے تو ایسی ایسی ویڈیوز بنا دی کہ پورا وہ ویڈیو میں تجھے طریقہ دکھایا جاتا ہے کفن دینے کا بھی اور غسل دینے کی بھی، وہ اس کو ویڈیو کو دیکھ لو تمہیں یاد ہو جائے گا، ایسے موقع پہ کام آ جاتا ہے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ جنازے کے احکام، اس کا جنازہ پڑھنا۔ پہلی بات تو یہ یہاں پہ جنازے کے احکام میں کہ جلدی کی جائے، رکھے آتا ہے میت کو جو فلاں رشتہ دار ہے وہ آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، ٹھیک ہے انتظار کرنا چاہیے لیکن جلد جو ہے وہ جلد اس کو آگے بھیجا جائے۔ اسرعوا بالجنازہ، نبی اسلام نے فرمایا جلدی کرو جنازہ میں۔ فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقَدِّمُونَهَا، اگر وہ نیکوکار ہے تو تم اس کو ایک بہتر چیز کی طرف، اس جنت کی طرف اس کو لے کے جاؤ گے۔ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اگر وہ برا ہے تو تم جلدی جلدی اس برائی کو اپنے کندھوں سے اتار دو گے، لہٰذا تم جلدی کرو۔ اور جلدی کرنے میں حکمت ایک یہ بھی ہے کیونکہ جب لواحقین کے سامنے میت پڑی ہوگی اس کو دیکھ دیکھ کے صدمہ اور جو ہے ابھرتا ہے اور رونا آتا ہے۔ اگر وہ اس کو دفن کر دیا جائے، مٹی کے نیچے دبا دیا جائے تو اس کو وہ دفن کر کے صبر آ جاتا ہے، جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تھوڑا بہت صبر آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، اس کو جلدی کرو۔ اور نبی اسلام نے فرمایا جب میت کو اٹھایا جاتا ہے کندھوں پہ جنازے کو، فرمایا فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، اگر وہ نیک ہوتا ہے اس کو آگے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے تو کہتا ہے قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، جلدی لے کے چلو اللہ کی طرف۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةً، اگر وہ بد کردار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، غیر صالح ہوتا ہے تو فرمایا وَلِأَهْلِهَا، وہ اپنے گھر والوں سے کہہ رہا ہوتا ہے یا ویلا یا ویلا أَيْنَ تَذْهَبُونِ، اے ہلاکت و افسوس تمہارے لیے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ تو اس لیے اور ایک اور جو بات مشہور ہے، جنازہ دے کے کھڑے ہو جانا چاہیے،
ایسی روایات ملتی ہیں چاہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، لیکن وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ جنازہ دیکھ کے کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے جاتا ہے، حدیث جو شروع میں ہم نے پڑھی تھی آغاز میں، واتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے پیچھے جانا، تو پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، یہی درست عمل ہے۔ ہاں اگر کوئی آگے کے چلتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پیچھے پیچھے چلنا زیادہ جو افضل عمل ہے۔ اس لیے یہاں ایک نقطہ بھی نوٹ کر لیجئے، ہر انسان کی زندگی میں 3 اوقات ایسے آتے ہیں جہاں وہ چیف گیسٹ ہوتا ہے، جہاں وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ 3 مقامات۔ پہلا مقام جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ مہمان خصوصی دور دور سے رشتہ اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، میرے بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، میری بہن کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، بڑا اس کو خوشی کا ایک مقام ہوتا ہے، دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار، یہ چیف گیسٹ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ مقام جب اس کی شادی ہوتی ہے، وہ پرلے درجے کا بیچارہ غریب ہو نا، ریڑھی لگانے والا فقیر بھی ہو، تو اپنی شادی کے دن اسٹیج پہ وہی بیٹھا ہوتا ہے، چاہے فقیر غریب کیوں نہ ہو، تو اس لیے وہ چیف گیسٹ ہوتا ہے اس دن۔ تیسرا وہ مقام جس دن اس کا جنازہ ہوتا ہے کہ سارے اس کو اٹھا کے اسی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہی چیف گیسٹ اور مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ یہ 3 مقام اللہ نے انسان کو دیے جس دن وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ نبی اسلام نے اس کا اجر بیان کیا، من اتبع جنازۃ مسلم، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے جاتا ہے اور جنازہ پڑھتا ہے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ، واحتسابا، اجر کی نیت سے۔ ہم کس لیے جاتے ہیں؟ رکھ رکھاؤ کے لیے، کہ اگر نہ گئے تو کیا کہے گا، ناراض ہو جائے گا، اور پھر جاتا ہے نا، اس کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھی میں آیا ہوں تیرے مرنے پہ جو ہے وہ، تاکہ وہ بھی میرے اور ایسا ہوتا ہے کسی کے مرنے پہ گناہ جو دوسرے کو آتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری ایک رسم و رواج ہم نے بنا لی ہیں۔ ہاں جو خوشیاں غمیاں وہاں تو آپ اپنی مرضی، خوشی کی بات ہے تو اپنی مرضی کر لیں، لیکن جو فوت ہو جائے وہاں پہ لڑائیاں جھگڑے چھوڑ دینے چاہیے، وہاں پہ جو ہے انسان کو جا کے تسلی دینی چاہیے، اس کے غم میں برابر کا شریک ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور اجر کی نیت سے، اجر لینے کے لیے جاتا ہے۔ وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّ عَلَيْهِ، اور اس کا جنازہ بھی پڑھتا ہے۔ وَيُفْرَغُ مِن دَفْنِهَا، اس کے دفن میں بھی شریک ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِرَاءَتَيْنِ، 2 قرات اجر لے کے واپس آتا ہے۔ كُلُّ قِرَاءٍ مِثْلُ أُحُدٍ، ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، مانا جتنا احد پہاڑ ہے اتنا اجر وہ سمیٹ کے آتا ہے۔ کس قدر خوبصورت انعام ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو صرف جنازہ پڑھتا ہے، دفن میں شریک نہیں ہوتا، اس کو 1 قرات اجر ملتا ہے۔ اور آپ اسلام کی تعلیمات، آپ نے فرمایا ما من مسلم یموت، جو شخص فوت ہوتا ہے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، 40 لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں، اور ان 40 لوگوں کی صفت یہ ہے لا یشرکون باللہ شیئا، وہ موحد ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، الا شفعہم اللہ فیہ، تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کر کے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں، دنیا میں اہل توحید سے دوستی رکھو، اہل توحید سے واسطہ رکھو، اہل توحید کے جنازوں میں جایا کرو، تاکہ کل کو اہل توحید تمہارے جنازے میں بھی شریک ہوں۔ اس لیے، اور ایک روایت میں 100 لوگوں کا بھی الفاظ آتے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تعلیمات ہیں، جنازہ جو ہے وہ جنازہ گاہ میں ہونا چاہیے، لیکن مسجد میں بھی جائز ہے۔ کئی لوگ رٹا ڈال دیتے ہیں، نہیں مسجد میں کون سا جنازہ، بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے، عائشہ فرماتی اس کے جنازے کو مسجد میں لے کے آؤ، ہم نے بھی جنازہ پڑھنا ہے، عورتیں بھی جنازہ پڑھیں گی، تو لوگوں نے نا ماتھے پہ بل ڈالے، مسجد میں جنازہ۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے واللہ، اللہ کی قسم، لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن بیضاء فی المسجد، نبی علیہ السلام نے بیضاء کے 2 بیٹے سہل اور سہیل کا جنازہ مسجد میں پڑھا تھا۔ اس لیے مسجد میں جنازہ جائز ہے، اور جنازہ پڑھنے والا، پڑھانے والا مرد کے سر کی جانب کھڑا ہوگا اور عورت کے درمیان میں کھڑا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بیان کیا۔ اور نماز جنازہ کو جو طریقہ ہے، 4 تکبیرات، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت آتی ہے کہ وہ جنازے میں 4 تکبیریں پڑھتے تھے۔ ایک دن وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، ایک دن انہوں نے 5 تکبیریں پڑھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کیا، جنازے کی تکبیر تو 4 ہے،
کہا میں نے رسول اللہ کو اسی طرح دیکھا ہے۔ اس لیے مختلف روایات میں 9 تکبیریں بھی ملتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنی چاہیے، دوسری تکبیر کے بعد جو ہے اپنے دروشی پڑھنا ہے، تیسری تکبیر کے بعد آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے میت کے لیے۔ اگر تکبیریں زائد کرنی ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد پھر دعا، 5 کے بعد پھر دعا بڑھاتے جائیں گے تکبیروں کے بعد، وگرنہ پھر چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہوگا۔ یہ 4 تکبیروں کا جنازہ ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں صلیت خلف ابن عباس علی جنازہ، میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے ایک میت کا جنازہ پڑھا، فقرأ فاتحۃ الکتاب، انہوں نے جنازہ اونچی آواز سے پڑھا اور میں نے سورہ فاتحہ ان کے منہ سے سنی، اور بعد میں جنازہ پڑھانے کے بعد وہ کہنے لگے لتعلموا انها سنہ، یہ میں نے اس لیے اونچی آواز سے پڑھا تاکہ تم سمجھ لو کہ یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جنازہ کا جو اصل طریقہ ہے وہ سری ہے، خاموشی سے پڑھا جائے، یہ اصل جنازے کا طریقہ ہے، لیکن جہری بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ جن کو دعائیں جنازے کی دعائیں نہیں آتی وہ پیچھے خاموشی سے کھڑے ہوتے ہیں، سمن بکمن، اور اس لیے فائدہ مل جاتا ہے کہ امام اگر دعا پڑھ رہا ہے اور مقتدی آمین کہتے ہیں تو مقتدیوں کی آمین امام کی دعا میں شراکت ہوتی ہے، کسی کی آمین اللہ سن لے تو اللہ دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت کا جنازہ پڑھو تو خلوص دل سے دعا کیا کرو۔ کئی لوگ میت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، کئی بیچاروں کا وضو بھی مکمل نہیں ہوتا، بس رکھ رکھاؤ کے لیے آئے ہوتے ہیں، جوتیاں بھی گندی گندی ہوتی ہیں اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ جنازہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کوئی اس کو کہتا خیر ہے ہاں میں تو جنازے پڑھ منہ دکھانا تھا بس میں نے اپنا، تو یہ میت کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور دعا میں نہیں آتی ہوتی، اور کئی لوگ ٹوٹ کے بتا رہے ہوتے ہیں جی اچھا جی جنازہ کی دعائیں نہ آتی تو کیا کریں جی، بسم اللہ پڑھتے رہا کرو۔ بھائی کہاں لکھا ہے، کس نے کہا؟ آج ساری زندگی اتنی عمر اتنی باتیں، دنیا جہان کی باتیں اس بندے سے سن لو، دنیا جہان کے سیگے اس نے رٹے ہوئے، دنیا جہان کے فارمولاز اس نے رٹے ہوئے، اس بیچارے کو گنتی کی 2 دعائیں اس کو یاد نہیں ہوتی۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ کبھی بیٹھ کے دیکھو صحیح، یہ حسن مسلم پڑھی ہے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، یہاں سے چھوٹی چھوٹی 2 دعائیں ایک ہی کر لو کافی ہے تمہارے لیے، لیکن زندگی میں یہ ہونا تو چاہیے نا۔ اس لیے آخری بات میں بات ختم کرتا ہوں، قبر کے بارے میں رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں الحدوا لی لحدن، میرے لیے قبر لحد والی بنانا، وانصبوا علی اللبن، اور میرے اوپر جو ہے کچی اینٹیں رکھنا۔ یہ لحد قبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک جس کو بغلی قبر کہتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ سائڈ پہ اس کو نکالا جاتا ہے، ایک دوسری قبر جس کو شق بھی بولتے ہیں اور صندوقچی بھی بولتے ہیں، جیسے آج ہمارے ہاں رواج اگر سیدھی قبر نکالی جاتی ہے، دونوں طرح درست ہے، لیکن جو بغلی قبر ہے یہ زیادہ اولا اور افضل ہے۔ عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے اللحد لنا والشق لغیرنا، لحد ہمارے لیے اور شق دوسروں کے لیے ہے، لہذا لحد جو اولا اور افضل ہے۔ پاؤں کی جانب سے میت کو قبر میں اتارنا چاہیے، ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں اور جو ہے وہ چارپائی کو، اور وہاں سے ہم انٹر کرتے نہیں، قبر کی پاؤں کی جانب سے جو ہے وہ میت کو انٹر کرنا چاہیے۔ دایاں گھٹنا آپ جہاں لٹا لیں اور پڑھیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ ساری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قبر کو بنا کے ایک بالش زمین سے اوپر رکھنا چاہیے اور کوہان نما اس کو بنانا چاہیے، اور اس کے اوپر پانی چھڑک دینا بھی ایک افضل کام ہے، اور اس کے بعد اس دعا کرنی چاہیے۔ نبی اسلام نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو، وصلوا له التثبیت، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فانه الان يسأل، اب اس کے لیے سوال کیا جائے گا۔ کئی لوگ دعا نہیں کرتے، وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا فلان اے فلاں قل لا الہ الا اللہ، فرشتے تجھے سوال کر رہے ہیں یہ جواب دو یہ جواب دو، اس کو بوٹی لگوا رہا ہوتا ہے، چیٹنگ کرا رہا ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن؟ آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرما، اس کو سوالوں کے جواب میں آسانی عطا فرما۔ تو یہ آخری رسومات تھی جو مسلمان کی ایک ہوتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور بھی کئی احکامات ہیں جیسے سوگ کے احکامات ہیں کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ میت پر 3 دن سے زائد سوگ کرے، ہاں بیوی کے لیے جائز ہے کہ 4 ماہ 10 دن وہ سوگ کر سکتی ہے، اس لیے اس کے بعد وصیت کا نفاذ ہوگا، جو اس نے وصیت کی تھی وہ ادا کی جائے گی، اس کے مال سے 4 کام کیے جائیں گے، ایک اس کی تجہیز و تکفین اسی کے مال سے،
दूसरी उसकी वसीयत का निफाज भी उसके माल से, तीसरा उसके कर्ज की अदायगी उसके माल से, चौथा फिर तरका की तकसीम और वरासत की तकसीम की जाएगी। ये 4 काम किए जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल दुआ अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और दीन की सही समझ और फ़िक़्ह अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम इंतहाई माजरत खा हैं, वक़्त की किल्लत होती है, बात मुकम्मल नहीं हो पाती, इसकी वजह से टाइम ऊपर हो जाता है। बहुत कोशिश होती है कि बहुत पहले जो है बात ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि पंक्चुअलिटी जो है वो बहुत अच्छा एक अमल है, वक़्त की पाबंदी करना। लेकिन खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी गलतियों पे हमें माफ़ फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिक व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, अज़हिबिल बअस रब्बन नास वashfi अंता शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अल्बिसना लिबास अस्सिह्हति वल आफ़िया। अल्लाहुम्मा अश्फिना शिफ़ाअन कामिलन आजिला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर